السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فروا خالد ناولز آفیشیل چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کریں، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ناول عشق باز از قلم فروا خالد، قسط نمبر 12۔ فوزی اور بلال کی بات پکی ہو گئی ہے۔ 2 ہفتے بعد شادی ہے ان کی۔ سب لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ ایزل جو پہلے ہی اپنی جاب ہو جانے پر بہت خوش تھی، یہ خبر سن کر مزید چہک اٹھی تھی۔ فوزیہ نے ہمیشہ اسے دھتکارا تھا، لیکن وہ اپنے خلوص سے نیت کی وجہ سے سب کی خوشیوں میں خوش ہوتی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی جلدی شادی کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ شبانہ چاچی پریشانی سے بولی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، میرے بغیر ہی بات پکی کر کے آ گئیں۔ فوزیہ کے پاس بیٹھ کر ساری تصویریں دیکھتی وہ روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ اسے شادی بیاہ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو اپنی زندگی میں آئی چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی کشید کر لینا چاہتی تھی، اس سوچ کے ساتھ کہ نہ جانے آگے کا وقت کیسا ہو۔ شکر ہے تم نہیں تھی، اسی وجہ سے بات پکی ہو گئی۔ اب شادی میں بھی مہربانی کرنا دور ہی رہنا۔ شبانہ چچی نے اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتے اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ چھین گئی تھی۔ ندرت بیگم نے افسردگی سے اپنی پوتی کی جانب دیکھا تھا، جس بیچاری کو کبھی کھل کر مسکرانے بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی سب کو باتوں میں مصروف دیکھ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ یہاں کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی، دنیا میں کسی کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کے اپنے باپ کو اس کی فکر نہیں، یہ دنیا والوں کے لیے بھلا وہ کیا حیثیت رکھے گی؟ یہ طعنہ ہمیشہ اسے دیا گیا تھا۔ ندرت بیگم کے سب سے بڑے بیٹے اشتیاق حسین اور بہو سمینہ بیگم ندرت بیگم کے سب سے بڑے بیٹے اشتیاق حسین اور بہو سمینہ بیگم کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا ذیشان جس کی شادی عارفہ سے ہوئی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ اس سے چھوٹا عدنان جو شروع سے ایزل میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن اس کی منگنی زبردستی اس کی پھپھوزاد نائمہ سے کر دی گئی تھی۔ ایزل نے ہمیشہ اسے بھائی ہی سمجھا تھا۔ وہ عدنان کی پسندیدگی سے اب تک بے خبر تھی۔ عدنان کی جاب دوسرے شہر میں تھی، اس لیے وہ کم ہی گھر میں پایا جاتا تھا۔ ندرت بیگم کے منجلے بیٹے ساجد رفیق کی 2 بیٹیاں تھیں، فوزیہ اور ماریہ، جن کے رشتے نہ ہونے کا ذمہ دار ہمیشہ ایزل کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اب بہت مشکلوں سے فوزیہ کا رشتہ اپنے ماموں زاد بلال سے طے پایا تھا، جس پر سب سے زیادہ شکر ایزل نے ہی ادا کیا تھا کہ سب شبانہ چچی کی نگاہوں کے زہریلے پن میں کچھ تو کمی آئے گی۔ تیسرا نمبر فہمیدہ صاحبہ کا تھا، جو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے بہت ناز و نخرے کے ساتھ سسرال آتی تھیں۔ ان کی 2 بیٹیاں نائلہ، ثانیہ اور بیٹا طلحہ تھے۔ ان کے آنے کے بعد ایزل کی زندگی اس گھر میں مزید تنگ ہو جاتی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس چٹان بھر کی لڑکی نے ان کی ماں کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان سے دور کر دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے آخری نمبر پر تیمور رفیق تھے، جنہوں نے اپنی ماں کی سب سے زیادہ نافرمانی کی تھی۔ وہ اپنے خاندان کو بھول کر اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے ہوئی بیٹی ایزل تیمور کو تو جیسے وجود ہی فراموش کر چکے تھے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ ڈھیٹ لڑکی مانتی تھی، جو زندگی میں ہر جگہ دھتکارے جانے کے باوجود اب بھی خوشیوں کی متلاشی رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ کر خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ پرس ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے گن دکھاتے امینہ بیگم سے پرس چھیننا چاہا تھا، جو نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ دور کھڑی بسمہ کی یہ دیکھ کر جان نکل گئی تھی۔ نہیں دوں گی میں۔ امینہ بیگم اپنی بیٹی کی حق حلال کی کمائی پر ان ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ امینہ بیگم پر گولی چلاتے، بسمہ چیختی ہوئی ان کے قریب آئی تھی، جس پر وہ امینہ بیگم سے پرس چھین کر انہیں بری طرح سے دور دھکیلتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے فائرنگ کی تھی، جس کا نشانہ بسمہ اور امینہ بیگم ہی تھی، مگر عین اسی لمحے کسی کے آگے آ جانے کی وجہ سے وہ گولی اس شخص کے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ ان دونوں نے دہل کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا، جس کا بازو لہولہان ہو چکا تھا۔ امینہ بیگم روتے ہوئے اس فرشتہ نما انسان کو دیکھ رہی تھیں، جس نے بروقت وہاں آ کر ان کی جان بچا لی تھی۔ آج کل کی دنیا میں بھلا ایسا کون کرتا تھا؟ بیٹا، آپ تو بہت زخمی ہو گئے ہو۔ امینہ بیگم نے روتے ہوئے اس کا بازو تھاما تھا۔ ان کی بات پر مقابل کھڑے شخص نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ پھر دوسری نگاہ وہاں سے بھاگتے ان لڑکوں پر ڈالی تھی، جنہوں نے انجانے میں ہی صحیح مگر اپنے ہاتھوں اپنی بہت ہی دردناک موت تجویز کر لی تھی، زیکے پر گولی چلا کر۔ اس کی لال آنکھیں ان دونوں کی جانب اٹھتی وہاں آس پاس عام حلیوں میں کھڑے کے آدمی ان لڑکوں تک جا پہنچے تھے۔ آپ فکر مت کریں ماں جی، میں ٹھیک ہوں، گولی بس چھو کر گزر گئی ہے۔ ان خاتون کا مسلسل روتا دیکھ اس نے نرمی سے کہا تھا، جو اس کی طبیعت کا خاصہ بالکل بھی نہیں تھی۔ امینہ بیگم اور بسمہ کو ڈرا سہما دیکھ کر اس نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا تھا۔ امینہ بیگم بار بار یہی کہتی رہی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ آنا چاہتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ زخم پہنچا ہے، مگر وہ ان سے ملنے آنے کا وعدہ کرتا انہیں وہاں سے بھیج گیا تھا۔
कौन थे ये? इसने अपनी जख्म पर कस कर रुमाल बांधे कायसर से पूछा था, जो इन लड़कों को पकड़कर जंदान खाने में डाल चुका था। आम छोटे मोटे डकैत हैं, अपने घरों के खर्चे पूरे करने के लिए दूसरों का खून बहा रहे हैं। मेहनत नहीं होती इन लोगों से। कैसर की बात पर जेके के लोगों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई थी। इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मेहनत करना सिखाओ। जेके की आंखें मूंदता कैसर को वहाँ से जाने का बोल गया था। इसने अभी तक अपने बाजू की बैंडेज नहीं करवाई थी। ये सर का मोबाइल है, आपको इस पर आई तमाम अहम कॉल्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है और बॉस के पूछने पर उन्हें देनी है। इस डायरी में सर के पूरे हफ्ते का शेड्यूल है। उन्हें हर मीटिंग से आधा घंटा पहले याद करवाना है, आपकी ड्यूटी है। वो जहाँ भी जाएंगे आपको इनके साथ रहना होगा। वो किससे मिल रहे हैं, उनकी वहाँ क्या बात हुई है, आप ये किससे शेयर नहीं कर सकती। अगर इसमें से कोई भी बात किसी दूसरे फ़र्द तक पहुँची या ज़रा सी भी लीक हुई तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती हैं। सो बी केयरफुल इन दिस मैटर। सर ऑफिस में आते ही सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। इनके कहने से पहले इनके टेबल पर मौजूद होनी चाहिए। ये इनका कॉफ़ी पीने का शेड्यूल है। फैज़ान साहब इसे सारी चीज़ें देखते वहाँ से हट गए थे, जबकि ईज़ल तो पहले ही दिन चकरा कर रह गई थी। वो नन्ही सी जान क्या क्या याद रखेगी। काफ़ी का भी मैं याद रखूँ, ये क्या तरीका हुआ। इसका छोटा सा कैबिन आर्यन खानज़ादा के ऑफिस के साथ बनाया गया था, जहाँ से वो आर्यन खानज़ादा के कमरे में आते जाते हर फर्द को देख सकती थी। और आर्यन इसके वो भी अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी जब इसी लम्हे इसे वो अपने प्रोटोकॉल के साथ वहाँ आता दिखाई दिया था। नेवी ब्लू 3 पीस में मुलविस वो अपनी सैर अंगेज शख्सियत के साथ बेपनाह डैशिंग लग रहा था। इसने अपनी से आंखों को इस वक्त भी ब्लैक गॉगल्स के पीछे छुपा रखा था। वो उन कान से लगाए वो मसरूफ़ से अंदाज में इसी जानिब आ रहा था। इसके दाएं जानिब इसका कज़न हनान था, जो फ़ाइल खोलकर इसके साथ साथ कुछ बता रहा था, जबकि दूसरी जानिब शुएब था। शुएब इसका सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो जितना ज़्यादा कामयाब था इतने ही इसके दुश्मन भी थे, इसीलिए अपने घर वालों की खास हदायत पर वो अपने साथ हमा वक्त गार्ड्स रखता था। ये लोग सिर्फ अपने घर वालों की तसल्ली के लिए इसने अपने साथ रखे हुए थे। अपने दुश्मनों को चारों शाने चत करने के लिए वो अकेला ही काफ़ी था। ब्लैक सूट में मुलविस हट्टे कट्टे गार्ड्स वहीं रुक गए थे। इज़ल टेबल पर कोनी टिकाकर थोड़ी तले हथेली जमाई जब तक इस वजाहत के शाकार को तके जा रही थी, जब इसी लम्हे इसने पानी ग्लासेस उतारते निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। इसकी आंखों में मौजूद वैसे ही सर्द तरीन तासुर देखते घबराहट के आलम में इज़ल की कोनी स्लिप हुई थी। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, मगर वो बिना ऐसे कुछ कहे अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। इज़ल ने फ़ौरन बॉक्स से टिशू निकालते अपने चेहरे पर एकदम से आए पसीने को पूंछा था। बिस्मा मुस्फरा को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, वो वैसे ही छोटी छोटी बातों पर इतनी हसास है, परेशान हो जाएगी। अमीना बेगम और बिस्मा घर आ चुकी थी, लेकिन इनकी हालत अभी भी नहीं संभली थी। जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो अभी तक डरी हुई थी। बिस्मा इनकी बात पर इस बात में सर हिला गई थी। वो खुद भी ऐसा ही चाहती थी। जब इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, वो दोनों एकदम से घबरा गई थी। जी कौन? अमीना बेगम ने बिना दरवाज़ा खोले अंदर से पूछा था। बिस्मा भी इनके साथ ही थी। जब दूसरी जानिब से इस शख्स की आवाज़ पहचानते उन्होंने फ़ौरन इसे दरवाज़ा खोल दिया था। मेरा नाम अहद है माँ जी, आपकी अमानत वापस लौटाने आया था आपको। माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरे आने से कोई ज़हमत हुई हो तो। चेहरे पर स्याह दाढ़ी, आंखों पर नज़र की ग्लासेस और सर पर सफ़ेद टोपी पहने वो पुरकशिश नौजवान वही था जिसने फ़रिश्ता बनकर इनकी जान बचाई थी। वो कपड़े तब्दील कर चुका था, मगर इसके बाजू पर खून के निशान वाज़ेह हो रहे थे। नहीं बेटा, ज़हमत कैसी, आप तो हमारे लिए रहमत बनकर आए हो। अगर आप हमारी मदद ना करते तो न जाने क्या हो जाता। आप अंदर आओ। अमीना बेगम ने इसे फ़ौरन अंदर बुलाया था। कैसर भी इसके साथ था, जिसके हाथ में वही बैग था जो उन लोगों ने छीना था। आपकी अमानत लुटाने आया था। पुलिस वालों ने इन डाकुओं को पकड़कर उनसे ये निकलवा लिया था। वही देने आया था आपको। बहुत ही महज़ब अंदाज में निगाहें झुकाए बैठते बोलता वो कैसर को भी शाक में मुब्तला कर गया था। कैसर को यकीन नहीं आया था कि ये वही ज़ीके है, जिसके दहशत से एक दुनिया कांप उठती थी। बेटा, आपने जो हम पर एहसान किया है वो हम ज़िंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। बहुत ही नेक माँ की औलाद हो आप। बहुत अच्छी परवरिश की गई है आपकी। अमीना बेगम इसे दुआएं देते नहीं थक रही थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आजकल के नफसा नफसी के दौर में कोई इतना अच्छा भी हो सकता था। आपके बाजू से खून निकल रहा है, आपने बैंडेज नहीं करवाई। बिस्मा की नज़र इसके खून आलूद होते सफ़ेद कुर्ते पर पड़ी थी, जो देखते अमीना बेगम भी परेशान हुई थी। जी करवानी थी, वो बस सुबह से इसी काम में लगा रहा तो वक्त नहीं मिल सका। अभी यहाँ से हॉस्पिटल ही जाऊँगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे इसे गोली नहीं बल्कि कांटा लगा हो। अमीना बेगम का दिल होल उठा था। ज़िंदगी में पहली बार अपने सामने किस तरह किसी को गोली लगते देखा था। बिस्मा, मुस्फरा को कॉल करो कि फ़ौरन घर आए। मेरी बेटी बहुत काबिल डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे से बैंडेज कर देगी आपकी। बहुत ज़्यादा शफा है इसके हाथ में। अपनी बेटी का जिक्र करते अमीना बेगम के लहजे में इनकी ममता बोल रही थी, जबकि इसके जिक्र पर जेके की आंखें एकदम से लाल हुई थीं। कंपटी की रंगें बाहर को उभर आई थीं।
چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، ان کو زحمت دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میری بھی ایک بہت خاص جاننے والی ہے، میں انہیں سب علاج کرواتا ہوں، بس ابھی انہیں کے پاس جاؤں گا، آپ کی بیٹی کو کیا پتہ آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے۔ دیکھیے کہ آخری جملے کا مفہوم صرف کیسے کوئی سمجھ آیا تھا۔ وہ ان سب مزید دعائیں لیتا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہے، ابھی بھی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ امینہ بیگم اس کے جانے کے بعد بھی اس کی تعریفیں کرتی رہی تھیں۔ بسمہ کو بھی وہ پرکشش اور وجیہ شخص بہت اچھا لگا تھا۔ مسفرہ کب تک آؤ گی؟ بسمہ نے امینہ بیگم کے کہنے پر مسفرہ کو کال کی تھی۔ بھابی دیر ہو جائے گی، پھر میں صبح ہی آؤں گی، آپ لوگ آرام سے سو جائیں۔ جب سے ذیکے نے اسے اغوا کروایا تھا، اس کے بعد اس نے رات کو دیر سے ہاسپٹل سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا 11 بجے آف ٹائم تھا، لیکن اس نے ہاسپٹل میں رکنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ راؤنڈ لے کر وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک عورت پریشان حال سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ بہت سیریس حالت میں باہر پڑا ہے، خدا کے لیے آپ آ کر اسے دیکھیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ وہ عورت اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس عورت کو اس طرح سے روتا دیکھ مسفرہ کے دماغ نے بالکل کام نہیں کیا تھا۔ اسے اندر لانے کا کہنے کے بجائے وہ بھی اسی اجلت میں اس کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل آئی تھی۔ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سنسان جگہ پر پہنچتے مسفرہ کو ہوش آیا تھا، جس کے جواب میں وہ عورت بنا کچھ بولے سر جھکا گئی تھی۔ باس کو گولی لگی ہے، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسی لمحے 5 نقاب پوش افراد ہاتھوں میں گنز اٹھائے اس کے ارد گرد آن کھڑے ہوئے تھے۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔